میں ہوں فرحت عباس شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ لاہور ٹی وی پاکستان کا پہلا سوشل میڈیا ٹی وی چینل ہے۔ ہم نے اس پر بہت کچھ کام کیا، پرینکس کیے، اس پر روسٹنگ کی، روڈ شوز کیے، پولیٹیکل پروگرام کیے، اکنامکس سے ریلیٹڈ کیے۔ آج کل ہم ملکی اور غیر ملکی سیاست کے حوالے سے پروگرام شروع کر چکے ہیں اور مقصد تشکیل معاشرہ ہے۔ معاشرے کی تشکیل نو مقصد ہے۔ نیت ہماری یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی اچھی بات ڈیلیور کریں، کسی کو پسند آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر کسی کو پسند نہ آئے تو ہم اور دعا اور آرزو رکھیں دل میں کہ کاش اللہ تعالی ہماری زبان اور کلام میں کوئی تاثیر پیدا کرے جو لوگوں کے دلوں پر اثر کرے، اور ہمیں بھی اللہ میاں توفیق دے راہ راست پر چلنے کی، اور ہمارے سماج کے لیے لوگوں کو بھی اللہ توفیق دے کہ اب بہت ہو چکا معاشرے میں، اب کوئی نہ کوئی بدلاؤ جو ہے مثبت وہ بڑا ضروری ہے۔ پچھلے دنوں ایک جو ایسا ایکٹ یا قانون پاس کروایا گیا کہ جس کے بعد سے لے کر اب تک ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی، پورے جو جرنلزم کا جو پورا ایک سیاق و سباق ہے، پورا منظر ہے پاکستان کا، اور جرنلسٹ جو ہے وہ بے چین دکھائی دیے، کچھ مطمئن بھی دکھائی دیے۔ جو مطمئن دکھائی دیے اور جنہوں نے مثبت آواز بلند کی پیکا ایکٹ کے حوالے سے، ان میں ہمارے پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ کے صدر اور میرے بہت ہی نہایت پیارے دوست دانشور ساجد خان صاحب تھے، جن کی آواز مثبت بلند ہوئی، اور آپ نے کہا کہ یہ قانون درست ہے۔ جی، جبکہ آپ کی برادری کے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جبر ہے، ظلم کے، جبر کے یہ راستے، یہ کیا ہے وہ ہم نہیں مانتے۔ ہاں جی، کیوں کیا ہے جبر کے یہ سلسلے کیا کہتے میں ہیں، زاویے ہم نہیں مانتے۔ بالکل ایسا ہے۔ ایک تو بہت شکریہ لاہور ٹی وی کا، اور بالخصوص استاد محترم جناب سید فرحت عباس شاہ صاحب۔ آپ کی محبت میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے میرے ساتھ شامل حال ہے، اور میں نے بلا اگر شبہ صحافتی سیڑھیاں یا زینے چڑھے ہیں تو وہ آپ کی انگلی پکڑ کی میں نے آج میں بالکل اعلانیہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو تربیت ہے وہ شامل حال رہی ہے۔ یہ بات آپ نے درست فرمائی کہ چند لوگ ایک طرف ہیں اور ایک جم غفیر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن ہے، اور یہاں پہ آواز دبانے کے لیے موجودہ حکومت، اور دوسرے لفظوں میں اسٹیبلشمنٹ کا کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے یہ جبر ہے جو کہ مسلط کیا گیا ہے میڈیا ہاؤسز کے اوپر اور صحافیوں کے اوپر۔ میرا اس میں شاہ صاحب جو میری رائے ہے وہ قدر مختلف ہے۔ میں نے جرنلزم پڑھی ہے، میں نے جرنلزم کسی نیوز روم میں آ کے سیکھی نہیں، میں نے کتابیں بھی پڑھی الحمدللہ، اور میرے جو اساتذہ ہیں وہ مغیث الدین شیخ صاحب مرحوم سے لے کے میں کن کا نام لوں کن کا نہ لوں، یعنی اس عہد کے جو اساتذہ ہیں، بڑا نام، بڑا اس میں نام، کوئی شک تو نہیں۔ میں اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے، اور ان کے عہد کے جو لوگ ہیں، جو اساتذہ ہیں، وہ میرے اساتذہ ہیں۔ میں نے ان سے صحافت پڑھی، پاکستان کی تاریخ پڑھی، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ پڑھی۔ دیکھیں، یہاں پہ آزادی اظہار رائے کے 2 مطلب لیے جاتے ہیں۔ ایک تو یقینی طور پہ شخصی آزادی ہے، پوری دنیا کے اندر یہ رائج ہے اور قانون ہے کہ ہر شخص کو بولنے کی آزادی ہے، وہ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ دوسروں کے سامنے پیش کر سکتا ہے، مگر وہ جہاں رہتا ہے، جس ریاست کے اندر رہتا ہے، اس ریاست کے آئین اور قوانین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ آزادی اظہار رائے کے لیے اپنی آواز یقیناً بلند کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مادر پدر آزادی چاہیں، آپ اپنی صحافت کو ننگا کر دیں، اور آپ ریاست کو بھونکنا شروع کر دیں۔ میرا جو اختلاف ہے وہ شاہ صاحب یہ ہے کہ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ آزادی اظہار رائے کے پردے میں چھپ کے وہ ریاست کو بھونکے، وہ ریاستی اداروں کو بھونکے۔ میں معذر چاہتا ہوں یہ بھونکنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس وقت ہو یہی رہا ہے کہ کتوں کی طرح ریاست کو نوچنے کے اوپر لوگ تلے ہوئے ہیں، بالخصوص ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر میں اگر بات کروں۔ اچھا، پہلے قانون کے اوپر آتے ہیں۔ قانون تو اس موجودہ گورنمنٹ نے نہیں بنایا، یہ تو سابقہ گورنمنٹ نے بنایا تھا، انہوں نے تو ترمیم کی ہے۔
اب دیکھیں نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ ہتھاں نال دتیاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے، بالکل تو وہ چیز تو آ چکی ہے. آپ نے قدغن لگائی تھی، آپ نے پابندی لگائی تھی. کیا آپ کے زمانے کے اندر اس وقت کے وزیر اطلاعات صاحب، اب ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، لیکن اب انہوں نے پابندی تو لگائی تھی، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم میڈیا کو تم دیں گے. اور بہت سارے اینکرز جو آج انقلابی بنے ہوئے ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کا پروگرام کرتے ہیں وہ کیپٹل میں بیٹھ کے، تو کیا ان کے اوپر قدغن نہیں لگی تھی؟ کیا شاہ اچھا، صاحب وہ انہوں نے آف اس ایئر نہیں وقت ہوئے ویسے تھے؟ عامر میر صاحب نے جی اس جی وقت یہ کہا تھا کہ آج جو اس کی حمایت جی کر رہا ہے کل وہ روئے گا. دیکھیں، بات جی یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے بالکل ہونا چاہیے، مگر آپ جس ریاست کے اندر رہتے ہیں اس ریاست کے قوانین بھی تو موجود ہیں. آپ مجھے بتائیں شاہ صاحب، آج میری برادری ہے، جتنی بھی جرنلسٹ برادری ہے، میری برادری ہے، وہ یہاں پہ محو احتجاج ہیں اس وقت، وہ بھوک ہڑتالیں بھی کر رہے ہیں. لیکن میرا ان سے اختلاف یہ ہے، میں آج بھی کہتا ہوں، ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ تو صحافت نہیں کر رہے، آپ تو سیٹھ کی صحافت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ تو اب سیٹھ کی صحافت کر رہے ہیں. یہ جتنے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اس وقت ٹاپ میڈیا ہاؤس ہے ماسوائے ایک آدھ کے، وہ تو بزنس مین ہیں، وہ تو پراپرٹی ڈیلر ہیں. ہاں، وہ تو وہ تو بالکل پراپرٹی ڈیلرز نے لے لی ہیں. اپنے مجھے بتائیں، اپنے منافعوں کے اپنے تحفظ کے لیے منافع ٹی کے وی چینل تحفظ کے کھولو. لیے، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے آپ صحافتی حلقے سے کوئی یونین کا کوئی لیڈر اٹھاتے ہیں، اپنے چینل پہ لے جاتے ہیں. اور مجھے بتائیں رپورٹنگ کہاں ہو رہی ہے؟ ہم نے تو وہ پڑھا نا 5 Ws، جی 5 کاف، جی یعنی کب، کہاں، کیسے، کس نے، کیوں. کیوں. اب ان 5 بنیادی سوالوں کا آپ جواب لے لیتے ہیں تو جھوٹ کا جھوٹ، سچ کا سچ سامنے آ جاتا ہے، جی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ جاتا ہے سامنے. ہمارے ہاں ایتھکس آف جرنلزم نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. ہمارے ہاں نہ تو نیوز روم کے اندر، نہ رپورٹنگ کے اندر ایتھکس آف جرنلزم پڑھائی جاتی ہے، نہ سمجھائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صحافت نہیں کرتے، آپ سیٹھ کی صحافت کرتے ہیں. اس کی مثال شاہ صاحب میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں، یہی نیلے پیلے اور لال لوگوں والے چینلز جو یہاں پہ آج محو احتجاج ہیں کہ جی آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے، اور جو صحافت ہے اس کا سانس روک دیا گیا ہے. یہی نیلے پیلے لال چینل باہر UK کے اندر غلط خبر چلاتے ہیں، جھوٹ پر مبنی خبر چلاتے ہیں. وہاں پہ اچھے بچے بن کے یوں ہاتھ باندھ کے عدالت میں کھڑے بھی ہوتے ہیں شاہ صاحب، وہاں پہ بھاری بھرکم جرمانے بھی دیتے ہیں، معافی بھی اور مانگتے معافیاں الگ مانتے ہیں، اور تردیدیں الگ چلاتے ہیں. اور یہی قانون ہے وہاں پہ، یعنی وہاں پہ کوئی اور قانون تو نہیں ہے، یہی قانون ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہب ہب کو کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹومی. یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. پھر آپ کو انصاف کا دامن تھامنا پڑے گا. پھر آپ جو باہر کی دنیا کے اندر جو قوانین تسلیم کرتے ہیں، وہی قوانین آپ کو پاکستان کے اندر بھی تسلیم کرنا پڑیں گے. جھوٹ کی فیکٹریاں بند ہونا چاہیے. جب آپ صحافت کریں گے تو پھر کوئی پیکا ایکٹ آپ کو سچائی سے نہیں روک سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ صحافت نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے میڈیا چینلز جو ہیں اور جو انڈیویجولز ہیں، بالخصوص یہ میں میڈیا مین چینلز کی بات کروں، پھر ابھی میں آؤں گا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی، وہ تو ایک ایجنڈے کے اوپر ہے، اور وہ ایجنڈا ہے جھوٹ، نفرت، فریب، انتشار. جب آپ انتشار اس ملک کے اندر پھیلائیں گے، نفرت پھیلائیں گے، جھوٹ پر مبنی بیانیے کو اتنا پھیلائیں گے کہ وہ سچ لگنے لگ پڑے لوگوں کو، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا ذاتی مفاد ہے نا بھائی. وہ ڈالر آن گے نا ساجی، تو ان کی پہ کر دے. سادے آدمی ہو تسی، اور لوگ تو سادے کوئی نہیں. ڈالرز آئیں گے. گیم ہے ڈالرز کی، گیم کسی پولیٹیکل ایجنڈے کی نہیں ہے. اور جو آج ڈالرز کما رہے ہیں، جو ایک مخصوص پولیٹیکل ایجنڈا لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں. آپ لاہور نیوز کے توسط سے شاہ صاحب، لاہور ٹی وی کے توسط سے آپ کے تمام ناظرین تک اور بلکہ سامعین تک، جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے، کہ ان کا بالکل ہرگز یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ وہ ایک بندہ جو اندر ہے اس کو باہر نکالنا ہے، یا یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے. یہ نہ جمہوریت چاہتے ہیں،
نہ آزادی اظہار رائے ان کا مسئلہ ہے. ان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ان کی جو منڈیاں چل رہی ہیں جھوٹ کے اوپر وہ چلتی رہیں, ان کے ڈالرز آتے رہیں, ان کے اوپر ڈالرز کی برسات ہوتی رہے, اور ان کی جو کاروبار ہیں وہ چلتا رہے. ان کو قطعی طور پہ اس سے کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ جو بیانیاں دے رہے ہیں, ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ ملک دشمنی پر مبنی ہے, وہ ریاست کی دشمنی پر مبنی ہے, وہ پاکستان کی نسلوں کو تباہ و برباد کرنے کے اوپر ہے. ان کو اپنے ڈالرز کے اور اپنے مفادات کے ساتھ ہے. تو پیکا ایکٹ ان لوگوں کو چپتا ہے, کیونکہ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو ثابت کرنا پڑے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ ثابت کرنا پڑے گا. آج آپ خبر دیکھیں, ہم نے اساتذہ صحافت پڑھی, یونیورسٹیز میں پڑھی, ہم نے کی, ایک کریئر ہے ہمارا, 10-15 سال ہو گئے اسی دشت کی سیاہی میں. اب مطلب ہمارے تو بال سفید ہو گئے. اب تو آپ کے سامنے بچے آئے تھے, اب بوڑھے ہو رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اب عمر گزر رہی ہے, اسی اس میں ینگ ہیں اور آپ نے آپ کی محبت ہے. اٹھایا. لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم نے تو قطعی طور پہ یہ نہیں پڑھی, ہم تو ان اساتذہ کے ہاتھ سے نکل کے آگے آئے جو ہمیں خبر نہیں نکالنے دیتے تھے اس وقت تک, جب تک ہم اس کی مکمل جو چھان بین ہے معتبر ذرائع سے اور جس کے متعلق ہوتی تھی اس کا موقف نہیں لیتے تھے. جب تک میرا سی اے نہیں تو خبر نہیں لگاتا تھا, جب تک میں موقف کے ساتھ خبر نہیں لگاتا تھا. بہت اچھا. اور اگر موقف کوئی بندہ نہیں دیتا تھا تو ہم لکھتے تھے یا بولتے تھے کہ ہم نے ان سے رابطہ کیا, ان کا ٹیلی فون بند تھا یا انہوں نے اس کے حوالے سے خاموشی اختیار کی, تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ اگر آپ اس کے بعد بھی, خبر چھپنے کے بعد بھی یا خبر چلنے کے بعد بھی اگر آپ اپنا موقف دیتے ہیں تو ہماری ٹیلی ویژن اسکرین, ہمارا ریڈیو کا مائک اور ہمارے اخبار آپ کے لیے حاضر ہیں. ہم نے تو وہ صحافت سیکھی, وہ صحافت کی جو کہ سچائی کے اوپر مبنی تھی, اور جو جس طرح وہ 5 کاف یا 5 ڈبلیوز تھے. جب آپ ایک رپورٹر اس کے اوپر بات کرتا ہے تو پھر تو آپ کا کسی قسم کا خلا ہی نہیں رہتا, وہ تمام سوالات کے جوابات آ جاتے ہیں. تو کاہے کا غم, کاہے کی فکر. اچھا یہ بتائیں کہ میرے دوست ہیں وہ جھنگ کے ہیں, میرے کولیگ بھی رہے کچھ عرصہ, دوست میں ان کو نہیں کہہ سکتا, میں تو دوستی کا میرے معیارات اور ہیں. جی جی. لیکن وہ واقف رہے, ہم ایک چینل میں اکٹھے بھی رہے, محسن نقوی صاحب کے, سمیع ابراہیم صاحب. جی جی. اچھا پہلے ان پر یہ الزام لگا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ورکر تھے, جی کبھی کارکن تھے. جی جی. میرے خیال میں, مجھے یاد نہیں, کوئی امریکہ میں امبیسی میں ان کے ساتھ کوئی کسی نے سختی بھی کی, اور یا شاید خواجہ سعد رفیق تھا یا کوئی ان کے دو کوئی تھا ایسا معاملہ. اچھا اس کے بعد وہ پھر ایک دفعہ وہ اٹھے اور وہ عمران خان صاحب کے نزدیک بھی نظر آئے, اور اس کے بعد اتنا وہ ان کے لیے مقصد جذبات اور محبت ان کے دل میں بیدار ہوئی یا عشق میں مبتلا ہوئے کہ وہ نظر آتے رہے. بڑا بڑا ایک یعنی کہ عمران ریاض اور ایک وہ جو ہیں عدالت کے جو ہیں ہمارے دوست ہیں پیارے, اور ایک یہ 4-5 لوگ پھر ایسے لگا کہ انہوں نے زندگی اپنی وقف کر دی ہیں. ایک پارٹی اور عمران خان کے. اس وقت لگا کہ اب جرنلزم ان کے اندر, یہ تو ایک کوئی انقلابی لوگ ہیں, چلیں میں ایک اور محبت سے کہہ دیتا ہوں, سیاسی لوگوں کی بجائے یہ انقلابی لوگ ہیں جن کو عمران خان کی شکل میں ایک انقلابی لیڈر نظر آ رہا ہے, اور انہوں نے اپنی زندگیاں اور ایک ایک لمحہ وقف کر دیا. آج میں نے پرسوں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ پیکا ایکٹ کے لیے جذباتی انداز میں سمیع ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے, ہم یہ ہونے نہیں دیں گے, یہ روکیں گے اس کا راستہ. تو یہ کہاں کی جرنلزم ہے کہ جب آپ اپنی ذات کو وقف کر دیں کسی سیاسی پارٹی یا اس کے لیڈر کے نام, کیا ہم اس کو کیا جذباتی سیاست صحافت کہیں گے؟ نہیں, یہ کیا بنیادی طور پہ یہ لوگ صحافت میں کبھی تھے. یہ جن معتبرین کا آپ نے نام لیا ہے, سمیع ابراہیم صاحب ہوں, عمران ریاض صاحب ہوں, یا باقی ہمارے چند دوست اور بھی وہ ہیں بڑے, وہ داڑھی والے, جی میں بالکل ایسا, میرا خیال ہے وہ اتنے اہم نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے, ان کے ایجنڈے کے اوپر آتے ہیں. یہ سارے لوگ اتنے وہ اب ریلیونٹ صحافت کے ساتھ نہیں رہے, یہ کبھی صحافی تھے. عمران ریاض صاحب ظاہر ہے کہ میں بھی اسی پریس کلب کا ممبر ہوں, وہ بھی رہے, ابھی بھی ہیں, لیکن وہ ان کو اب آپ جرنلسٹ نہیں کہہ سکتے, ان کو ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کا ترجمان کہہ سکتے ہیں آپ. دیکھیں میں آپ سے بات کروں کہ ان کے اندر محبت عمران خان کی نہیں جاگی. اب مجھے نہیں پتا کہ لاہور ٹی وی جو ہے وہ یہ نام چلائے گا یا نہیں. ان کے اندر محبت ہے ان کے ڈالرز کی.
شاہ صاحب اگر آپ کے اوپر اچھے خاصے ڈالر، آپ خود ڈیجیٹل میڈیا کے پائنیئر ہیں، میں تو کماتا نہیں رہا، مجھے پتا آپ ہے، نے لیکن تو میری خود بات شروع سنیں، کیا، میں نے چھوڑے بھی ہے، آپ نے میں چھوڑا نے وہ بھی پاپولر چیزیں جو ہیں نہیں، میں نے پھر آپ وہ نے چھوڑی میں بھی۔ سمجھتا ہوں کہ غیر مقبول فیصلے کیے تھے اس زمانے میں، کیونکہ آپ تو ایک نظریاتی اور اصولی آدمی ہیں، آپ تو ریاست کے دائرے سے نہیں نکل سکتے، آپ تو ڈالروں کے چکر میں میں نے تو اپنی جتنے زمین نہیں ڈالر بیچ میں نے سکتے، چھوڑے ہیں نا، آپ یہ ان چھوڑے کے ہیں، بالکل تصور ایسا میں ہے، کسی کے بالکل نہیں۔ ایسا ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں یہ نہیں چاہتے کہ وہ جو اڈیالہ جیل میں اپنے جرائم کی سزا بھگت رہا ہے وہ باہر آئے، وہ بڑا سپیکر ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سپیکر ہیں، یہ چھوٹے سپیکر ہو کے وہ لاؤڈ سپیکر ہے، یہ منی سپیکر، یہ منی سپیکر ہے، اور یہ منی سپیکر ڈالرز کما رہے ہیں۔ یہ جو چیخیں نکل رہی ہیں پیکا ایکٹ کے اوپر، یہ اسی لیے نکل رہی ہیں کہ اب یہ یہاں پہ اس طرح کا مادر پدر آزاد کام نہیں کر سکتے جب یہ جھوٹ نہیں بنائیں گے۔ دیکھیں ان کی جو صحافت ہے یا ان کے جو نظریات ہیں وہ تو جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں، ٹھیک ہے۔ جن صاحب کا آپ نے نام لیا تھا وہ اس زمانے میں بہت قریب تھے ایک ریاستی ادارے کے، اور میرا خیال ہے کہ اب ویسے لطف کی بات یہ ہے، آپ نے ذکر کیا ہے، مجھے لقمہ دیا ہے جی کہ یہ تو بیچارے وہی تو ان کے کارکن تھے پہلے، سیاسی کارکن ہونے سے پہلے بنیادی طور پہ اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے کارکن تھے، اسٹیبلشمنٹ کے تھے، اب جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کے اب کارکن جو موجودہ ہیں، ڈی تو جی یہ تو صاحب پھر ہیں، اس کا مطلب ہے اس وقت بھی ایسے ہی صحافی تھے۔ میں نہیں، وہ یہ اس وقت بھی تھی، چونکہ یہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے نا جی، یہ پروجیکٹ کوئی ایکیوٹ نہیں ہے، یہ بڑی کرونک ڈیزیز ہے، یہ ایکیوٹ ڈیزیز نہیں ہے۔ آپ تو ڈاکٹر بھی ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، آپ کو سارے یہ ہومیوپیتھی بالکل کرونک اور ایکیوٹ بالکل ہوتا ہے۔ ایکیوٹ جو ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ یہ تحریک لبیک اور اس طرح کے کچھ جتھے اٹھا کے تو فیض آباد پہ بٹھائے گئے تھے، اور بعد ازاں ایک منتخب گورنمنٹ کو بلیک میل کیا گیا تھا، سارے معاملے ہوئے تھے۔ لیکن جو پروجیکٹ عمران خان تھا یہ تو ایک بڑی کرونک ڈیزیز ہے، جو کہ میرا خیال ہے، پتہ نہیں میں نام لوں یا نہ لوں، ضیاء الحق صاحب سے شروع ہوتا ہے اس کی تاریخ، اور پھر حمید گل صاحب کے اوپر آتی ہے، اور پھر چلتے چلتے پھر کیانی صاحب کے بعد تو اس کے اوپر وہ ورکنگ ہوتی ہے کہ پھر اللہ کی پناہ، اور پھر 5th جنریشن وار کے اوپر ایک صاحب ہمیں گھنٹوں لیکچر دیا کرتے تھے، ظاہر ہے ہم رپورٹر تھے، تو وہ ایک بہت بڑے ادارے کے ڈی جی تھے، تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے ہمیں لیکچر دیا کرتے تھے کہ جو 5th جنریشن وار ہے وہ یہ ہے، وہ ایسے ہے، اور یہ مسیحا ہے جی، اس کو مسیحا بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ تو وہ بلکہ یہاں بھی مثال اب صاحب آتی ہے کہ ہتھاں نال دتیاں دنداں نال کھولنیاں پੈ رہیاں، تساں تا جھنگ دے راون والے، المیہ یہ کہ آپ کے غلط فیصلے، آپ کو ایک شخص کا چہرہ پسند نہیں تھا، آپ نے چلتا پاکستان ڈبو دیا، چلتا پاکستان، اور ایک ایسے شخص کو آپ نے یہاں پہ لایا، وہ ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، گوہر فہیم بٹ صاحب، ہمارے اساتذہ میں سے، وہ کہا کرتے ہیں، میں ان کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں، کریڈٹ ان کا، کہ جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لکھایا 3 ویاہ کرائے تھے وزیر اعظم بناتا، یعنی اتنا لاڈ تھا، ریاست کا لاڈ، باقی لاڈ، اور بات تو یہ ہے کہ یہ صرف نیشنل ایجنڈا تو تھا نہیں، یہ تو ایک انٹرنیشنل ایجنڈا تھا، جنہوں نے پاکستان کی جیو پولیٹیکل پوزیشن کو بھانپ لیا تھا، اور پاکستان کی اہمیت کو بھانپ لیا تھا۔ یہ دیکھیں نا، سی پیک جب شروع ہوتا ہے اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز ایک جگہ پہ آتے ہیں تو چند لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ عمران خان کی صورت میں وہ لے آتے ہیں کہ یہ جی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے اتنا جھوٹ بولا اور اس نسل کے سامنے جھوٹ بولا، اور آپ نے ریاستی سہولیات کے ساتھ اس کو پروموٹ کیا، اور اس کو ایک اشتہار کے طور پہ، ایک دیوتا کے طور پہ آپ نے پیش کیا۔ یہ دیکھیں نا، یہ کلٹ ہے، بنیادی طور پہ تو کلٹ ہے۔ جو بچے اس وقت 7-8 سال کے تھے، 10 سال کے تھے، آپ نے ان کی ذہنوں میں ذہنی نشو نمائی اس بات کے اوپر کی۔ صبح ہوتی تھی تو آپ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر شروع ہو جاتے تھے، یہ مسیحا ہے وہ چور ہے، یہ مسیحا ہے وہ چور ہے، اور پھر اب وہ جو نسل ہے وہ اس وقت 30-35 سال میں گھوم رہی ہے، 25 سال میں گھوم رہی ہے، تو آپ نے ایک ایسی پختہ ذہن سازی کی کہ اب وہ جھوٹ کو جھوٹ سننے کو تسلیم نہیں کرتے، بالکل نہیں مانتے وہ جھوٹ کو۔ اور اب آپ کو محنت دیکھیں شاہ صاحب، معذر چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے جو جھوٹ کا پیڑ لگایا تھا اس کی گندی جڑیں آپ کے سسٹم کے اوپر اس وقت حاوی ہو چکی ہیں، تو پھیلیے بن چکے ہیں،
اور طفیل یہی ہوتا ہے کہ وہ خون چوستا ہے، وہ سارا جوس چوستا ہے اس پودے کا جس کے اوپر وہ ہوتا ہے، نہیں، اور پھر لیکن وہ میں خود تھوڑی پروان سی آپ چڑھتا کو ہے۔ ایک بات بتاؤں، وہ جو ہے نا مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ بڑا ہے وہ اللہ نے بھی پھر جس بے بندے شک، کو، میں آپ اپنے ویژن ہاں کے ساتھ بات کر رہا ہوں بالکل کہ ایسا جو ہے۔ غیر معمولی جو بندہ اوپر اللہ نے پھر بٹھایا آ کے، اللہ اکبر، اس کو بھی ایسے آہنی ہاں اعصاب سے نوازا سر ہے دیکھیں میں کہ بالکل متفق اس ہوں۔ نے بھی، میں بس ہمارے پروگرام کا ٹائم ہوں، ختم ہو رہا ہے، میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، اگلا انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ پروگرام ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، میں یہ وہ سمجھتا بھی ہوں، ایسے اعصاب لے کر بالکل، اور ایسی ڈاکٹرائن لے کے اللہ آیا ہے اکبر، بالکل کہ ایسا ہے۔ جس کے بعد اب یہ جاتے ہوئے ہی آپ کو نظر آئیں گے، سر آتے انشاءاللہ ہوئے تعالیٰ نظر نہیں آئیں میں بالکل 100% گے۔ ہاں متفق ہوں کہ ایک فیصلہ ہمارا ہوتا ہے کہ جو 2030 تک پلان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس ملک کے اوپر صدارتی نظام نافذ کیا جاتا ہے، اور ایک سابقہ ہاں باوردی پورا شخص پلان تھا، جو ہے لیکن وہ اب ہاں باقاعدہ وہ پیوٹن کے فارمولا کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن ایک فیصلہ اللہ رب العزت کا ہوتا ہے۔ آپ جب غرور کی اس نہج پہ پہنچتے ہیں، تکبر کی اس نہج پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ آپ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس زمین کے اوپر خدا ہیں، واحد فیصلہ ساز قوت آپ ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کی لاٹھی تو بڑی بے آواز ہے۔ وہ بالکل، میں درست، آپ نے نام نہیں لیا، میں نام لیتا ہوں کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی شکل میں، ان کی صورت میں اللہ رب العزت ایک ایسا فرشتہ اس ملک کے اندر نافذ کرتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے فیصلے، دیکھیں شاہ صاحب کہ ان کا تو کوئی چانس ہی نہیں تھا، جی 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 ان کے اوپر تو یہ پوری لابنگ کر چکے تھے، اور ان کی مخالفت میں اس حد تک جا چکے تھے، سعودی عربیہ میں وہ پرسنل چیزیں شیئر کر چکے تھے کہ وہ ان کی تو یہ بالکل تھا، انہوں نے تو وہ جو لنگڑا وہ بنے تھے، لنگڑا ہوا تھا وہاں پہ، جھوٹ کے اوپر جو گولیاں شولیاں کوئی نہیں چلی تھیں، بعد میں معاملات ہوئے، تو وہ تو لانگ مارچ ہی یہ تھا کہ عاصم منیر کو چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بنانا۔ جی ان کو کوئی غرض نہیں تھا، اس بات سے کوئی غرض نہیں تھا کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے یا کون آئے گا، ان کو اس چیز سے نہیں تھا۔ ان کا یہ تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نہیں بننے چاہیے، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ شخص آئے گا تو یہ باقی لوگ تو کانے ہوتے ہیں نا، باقی لوگ تو کسی کی کرپشن کے اندر، کسی کی ویڈیوز ہیں، کسی کی آڈیوز ہیں، کسی کی کس کے ساتھ ایفیلیشن ہے۔ سید عاصم منیر صاحب کی ایک ہی ایفیلیشن رہی ہے جس کو یہ مات نہیں دے سکے، اور وہ ایفیلیشن ہے ریاست پاکستان، اللہ تعالیٰ، پاکستان کے ہاں ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس ریاست کو محفوظ رکھے، اس ریاست کو مستحکم آمین رکھے، ترقی آمین۔ دے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔